السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا آج ویسے تو رمضان ہے تو انرجی لیول میرا بھی شدید ڈاؤن ہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کرتے کرتے گھنٹہ تو میں نکال ہی لوں گا. مینلی میں نے آج بات کرنی ہے معافی کے اوپر اور توبہ کے اوپر، کیونکہ آخری عشرہ ہے اور یہ بس سمجھ لیں کہ دروازہ بند ہو رہا ہے. بس یہ اس موسم کا جو رمضان ہے بس گنتی کے کوئی 11 دن رہ گئے. اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. اس کی میں 2 ایکسٹریم سے بات شروع کرتا ہوں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ سب کچھ معاف کر دیں گے. دیکھی جائے گی، اللہ نے تو سب معاف ہی کر دینا ہے. یعنی آخرت میں اللہ نے سب معاف تو کر ہی دینا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے جی، اللہ نے سب معاف کر دینا ہے. ایک یہ ایکسٹریم ہے، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ کچھ معاف نہیں کریں گے اور انتہائی عدل کے اوپر سارا معاملہ ہوگا، اور بس گناہ کر لیا تو اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی. اور اگر عدل کی بات کریں تو یہ ہونا چاہیے ہیں، عدل تو یہی ہے نا. دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے اور ہم اس سے انصاف چاہتے ہیں، جج سے انصاف چاہتے ہیں، تو عدل یہ ہوگا کہ اس نے جو برا کیا ہے اس کو سزا ملے، پھر ہمیں سکون ملے گا. تو عدل تو سزا ہی ہے، عدل تو معافی نہیں ہے. تو یہ 2 ایکسٹریمز پہ بات کرتے ہیں. یعنی ایک کہ ہم اللہ کی صفت کہ اللہ عادل ہیں اور جس نے گناہ کیا ہوگا اس کو پوری سزا ملے گی. اور یہ ٹاپک کا خیال بھی مجھے تب آیا تھا جب ایک بچے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہیں گے گناہ وہ معاف کریں گے، جو چاہیں گے، اور شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. تو پھر اس بچے نے کہا کہ پھر معافی مانگنے سے کیا ہوگا، وہ تو اللہ نے جو معاف کرنا ہے وہی معاف کرنا ہے، جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو ان 2 ایکسٹریم سے پہلے بات کرتا ہوں کہ کیا اللہ کچھ بھی معاف نہیں کریں گے اور ایگزیکٹ عدل پہ کام چلے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اس کی سزا دوزخ میں بھگت کے ہی جائیں گے. اور دوسری ایکسٹریم کہ اللہ نے سب معاف کر دینا ہے. جب سب معاف ہی کر دینا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو. اس سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ دنیا ہے کیا، ہم دنیا میں کیوں ہیں. اللہ نے نا جتنی ہمارے علم میں مخلوق ہے، بہت ساری مخلوق ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تو سائنس بہت ساری مخلوق تک پہنچ ہی نہیں پائی، بلکہ سائنس نے تو جن کو بھی نہیں دیکھا ہوا. یہ بھی ساری کہانیاں ہی ہیں. مطلب سائنس نے جن تو نہیں ڈسکور کیا ہوا، کوئی ایسی مشین تو نہیں ہے جو جن ڈسکور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے یہ کچھ سپر نیچرل ایکٹیویٹیز اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں، چھپ چھپ کے ویڈیوز بھی بنا لیں ڈرامے بازیوں والی، لیکن جن تو نہیں سائنس ڈسکور کر سکی ابھی تک. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جن ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر. فرشتے تو نہیں ڈسکور کیے سائنس نے ابھی تک. سائنس کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جسے فرشتہ نظر آ جائے. کوئی کیمرہ چھپا کے رکھ لیں، فرشتہ آ رہا تھا اس کو پتہ نہیں لگا کہ اس اینگل سے بھی کیمرہ ہوتا ہے، اور وہ اس کیمرے کی آنکھ اس کو دیکھ رہی تھی. تو فرشتے تو نہیں ابھی تک کسی کو نظر آئے، حالانکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا. اسی طرح جنت دوزخ ابھی موجود ہے، کل نہیں ہوگی، ابھی ہے. کیونکہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو موجود ہے دوزخ، مخلوق ہے اللہ کی. جنت ابھی بھی موجود ہے، کہاں ہے دیکھی نہیں. تو اللہ کی بہت ساری مخلوق تو ہم نے بھی دیکھی بھی نہیں ہوئی. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں کیوں ہیں. اللہ نے نا اس کائنات میں جتنے سیارے بنائے، ستارے بنائے، ان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. اتنے آسمان بنائے ہیں، اور ابھی سائنس بہت ساری تو اسپیس کو ڈسکور کر بھی چکی ہے، اور ڈسکور نہیں بھی کیا تو کم از کم پروجیکشنز ہی کر رہے ہیں کہ گیلیکسی سے باہر یہ ہے اور کلسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہاں تک پہنچا تو نہیں ہے، صرف ان کے اندازے ہیں. اس سب کو اللہ نے کیوں بنایا ہوا ہے پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. یا اسی طرح سے سمندر کی بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کیوں بنائی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن انسان اللہ نے کیوں بنایا ہے اور انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد اللہ نے کلیئرلی بتا دیا. اللہ نے انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے.
اچھا اپنی عبادت کے لیے بنایا تو وہ تو فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو تو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے, اور کئی فرشتے ہیں جو مسلسل سجدوں میں ہوں گے, مسلسل سجدوں میں ہیں. کئی فرشتے ہوں گے جو تسبیح بیان کر رہے ہیں, بلکہ فرشتے کیا درخت, پہاڑ, سورج, یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی لیکن یہ کر رہے ہیں. مچھلیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں ہر وقت. تو اللہ نے باقی سب کو بھی عبادت کے لیے بنایا ہے, لیکن انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے, اور انسان کو ایک نفس دے دیا ہے جس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں. فرشتہ روبوٹ ہے, فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں, درختوں کے اندر خواہشات نہیں ہیں. جو بھی اللہ کی مخلوق جو اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے, جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے, چلو میں نے فرشتوں کی بات کی تھی, فرشتے کی بات کرتا ہوں. فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہیں. جو ان کے اندر پروگرام اللہ نے کر دیا وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. سجدے میں رہنا ہے تو وہ تھکیں گے نہیں کہ یا کوئی دیکھ نہیں رہا چلو سجدے سے اٹھ گئے, نہیں, انہوں نے نہیں تھکنا. یا جن فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے, یا جو دوزخ کے فرشتے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں, جنت کے فرشتے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا جو جنت میں فرشتے ہوں گے وہ کسی انعام کی وجہ سے جنت میں ہوں گے؟ نہیں. دوزخ میں بھی فرشتے موجود ہوں گے ڈیوٹی پہ, مارنے پٹائی لگانے کے لیے ہوں گے, تو ان کو کوئی سزا ملی ہوئی ہے؟ نہیں. تو وہ فرشتے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے بغیر خواہشات کے. انسان وہ ہے جس کے اندر اللہ نے خواہشات رکھ دی ہیں, اور ان کا امتحان ہے. امتحان کس بات کا ہے کہ اگر تو دنیا کی زندگی میں صرف اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگ گئے تو بس دنیا میں جتنے مزے کرنے کر لو, اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا اور ویسی زندگی گزار کے گئے جیسے اللہ نے کہا ہے, پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس ٹیسٹ کو مشکل بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں دھوکے کا ورڈ تو مناسب نہیں ہے, آزمائشیں رکھ دی. جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ ان سے فیسلٹیز لے پاتا ہے. یہ اللہ نے آزمائش کے لیے مال دے دیا. اب اس میں آزمائش کیا ہے کہ مال سے ہی فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو جو اس دھوکے میں آ جائے گا پھر وہ مال کمانے لگ جائے گا, پھر اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ حرام کما رہا ہے کہ حلال. اسی طرح سے کھانے میں اللہ نے ایک آزمائش یہ رکھ دی کہ کھانے سے بھوک مٹ رہی ہے. جو اس میں لگ جائے گا کہ ہاں بھوک کھانے سے ہی مٹتی ہے, پھر اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے, اپنا بھی ہے یا کسی سے چھین کے کھا رہا ہے, پھر اس کو فرق نہیں پڑے گا. تو آزمائش اللہ نے دنیا میں بہت جگہ فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ نے دنیا میں جو زینت کی چیزیں بنائی ہیں, جن کی زینت کی چیز ہوتی ہے جس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے, یہ اس لیے بنائی ہیں کہ دیکھیں کون نیک عمل کرتا ہے. تو انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے آزمانے کے لیے, اور آزمائش یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشات رکھی گئی ہیں, اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایفرٹ تو کرنی ہے. جیسے انسان کے اندر سیکشول نیڈز ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپوزٹ جینڈر چاہیے, اور وہ ان کو حاصل کرے گا, یہ اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے صرف. لیکن کس کو ساتھ حاصل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, یہ اللہ نے رول بنا دیا. انسان کے اندر بھوک رکھی ہے, اس نے کھانا کھانا ہے, خواہش تو پوری کرے گا, لیکن کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, کب کھانا ہے, کس طرح سے کھانا ہے, یہ اللہ نے رول بنا دیا. انسان کو نیند آئی ہے, اس نے نیند پوری کرنی ہے. انسان کو شیلٹر چاہیے, تو انسان کی زندگی میں خواہشیں ہیں, ان کو وہ پورا کرے گا. لیکن امتحان یہ ہے کہ پورا کرنا ویسے ہے جیسے اللہ نے کہا ہے. جو اللہ کی مان کے دنیا سے چلا جائے گا وہ ہے کامیاب, اور جو اللہ کی مان کے نہیں جائے گا وہ ناکام ہے. اور اللہ نے کامیابی کی ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا نا, وہ کامیاب ہوگا. تو دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں کلیئر ہونا ضروری ہے کہ دنیا میں ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, نیڈز پوری کرنے نہیں آئے ہیں. نیڈز پوری کرنے تو جانور بھی کھاتے ہیں, جو ابھی میں نے مثالیں دی ہیں, کھانا کھانا ہے, جنسی خواہش پوری کرنی ہے, پانی پینا ہے, یہی سب تو جانور بھی کرتے ہیں. اور تقریباً سارے کے سارے کام جانور کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی ساری نیڈز دیکھ لیں, ساری کی ساری نیڈز, ہاں شکلیں فرق ہوں گی, جانور سی نہیں کرتے ہوں گے, لیکن جانور کچھ نہ کچھ ایسے روزگار میں جاتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ایسی مشقت کرتے ہوں گے کہ کھانا لے کے آئیں, اپنے بچوں کے لیے بھی لاتے ہوں گے. تو جانوروں میں بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے, جانوروں میں بھی اتھارٹی ہوتی ہے, تھرسٹ فار اتھارٹی ہوتی ہے, جانوروں نے بھی اپنی آرام کے لیے رہنے کی جگہ بنانی ہوتی ہے, جانوروں نے بھی پانی پینا ہوتا ہے. تو یہ ساری ضرورتیں جانوروں کی بھی ہیں. تو انسان ان ضرورتوں کو پوری کرنے دنیا میں نہیں آیا ہے. انسان آیا ہے ان ضرورتوں کو ایسے پورے کرے جو اللہ نے الاؤ کیا ہے, اور جو اللہ نے الاؤ نہیں کیا وہ نہیں کرنا. یہ انسان کا امتحان ہے.
اگر اللہ نے, اچھا ہاں ایک اور بات, اسی امتحان کے لیے اللہ نے سارا نظام چلایا ہوا ہے. جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, امتحان دینے جاتے ہیں, ایگزام ہال میں چلے گئے آپ لوگ. اب اس ایگزام ہال کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں جو وہاں صرف پانی پلانے, صفائی کرنے کے لیے ہیں. کچھ ہیں جنہوں نے پیپر اٹھا کے پیک میں رکھ کے پھر نکالنے ہیں, پھر اسٹوڈنٹس کو بانٹنے ہیں, پھر بعد میں ان کو سمیٹنا ہے. پھر وہاں پر لوگ موجود ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی نقل تو نہیں کر رہا. پھر وہاں لوگ موجود ہیں کہ گھڑیاں وغیرہ سب ٹھیک چل رہی ہیں. ان سب کا بھی امتحان ہو رہا ہے, ان سب نے بھی CA کرنا ہے. ان سب کی موجودگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف آپ کا امتحان صحیح ہو جائے. تو اللہ نے ساری کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے. فرشتے, یہ جو ہمیں پہاڑ درخت نظر آ رہے ہیں, یہ سب وہی چیزیں ہیں جو میں نے کہا ایگزام ہال کے اندر کوئی ہوگا جس کا کام پانی اکٹھا کرنا ہوگا, کوئی ہوگا جس کا کام یہ انشور کرنا ہوگا کہ کرسیاں ٹھیک ہیں. کرسیاں تو خراب نہیں ہیں. اگر آپ ایگزام ہال میں شکایت کریں گے کہ کرسی ٹھیک نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ بس تمہارا نصیب ہے, ٹھیک کر کے تین کر دیں گے نا. یعنی وہاں لوگ موجود ہوں گے جو انشور کریں گے کہ ایگزام دینے والے کی فیسلٹیز پوری ہوں. اب وہ جو سب لوگ وہاں ہال میں موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں, امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا. اور وہ سب لوگ امتحان لینے والے کی طرف سے ڈیپیوٹیڈ ہیں کہ آپ کا امتحان ٹھیک ہو جائے. تو اسی طرح اللہ نے دنیا میں انسان کے علاوہ جو کچھ بنایا ہوا ہے وہ اسی لیے ڈیپیوٹیڈ ہے کہ ہمارا امتحان ٹھیک ہو جائے. درختوں نے, دنیا کے درختوں نے نہیں جنت میں چلے جانا, دنیا کے بلیوں نے, کتوں نے, انہوں نے جنت میں نہیں چلے جانا. یہ سارا نظام صرف چلایا گیا ہے انسان کا ایگزام ہال بنانے کے لیے. اچھا, آئی کیپ, چونکہ وہ اور بھی لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں تو چلو کوئی بھی ایگزام لینے والا ادارہ, یونیورسٹی ہے, آئی کیپ ہے, CA کا ادارہ ہے, لاہور بورڈ ہے, کوئی اور بورڈ ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, چونکہ امتحان بہت سخت ہے CA کا, CSS کا, اس کے لیے میئر زیادہ لیے جائیں گے, نقل نہ ہو, اس کے لیے امتحان دینے والوں کو فیسلٹیز پوری مل جائیں. اور جب رزلٹ آئے گا تو پاس ہونے والا خوشیاں بھی زیادہ منائے گا کیونکہ کامیابی بڑی ہے, پورا کیریئر بن جائے گا. CSS جس نے پاس کر لیا اس کا تو اگلے 25, 30, 35 سال تو پوری زندگی بن گئی نا, اس نے تو اب موجیں ہی کرنی ہے. جس نے CSS کر لیا اس نے اب موجیں ہی کرنی ہے. چلو ٹھیک ہے, کام بھی کر لے گا تھوڑا, لیکن اب پورا اس کا جو کیریئر ہے وہ موجوں میں ہی چلنا ہے, اب افسر ہی کرے گا وہ, تو اس کی خوشیاں بھی زیادہ ہیں. اس لیے CSS کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے. CSS کا امتحان کئی مہینوں میں چلتا ہے. پہلے ریٹرن ٹیسٹ ہوگا, پھر اس کا پتہ نہیں کب رزلٹ آئے گا, پھر لسٹیں لگیں گی, پھر انٹرویو ہوگا, پتہ نہیں کتنے عرصے میں جا کے فائنل ہوتا ہے کہ CSS کے لیے بندہ سلیکٹ ہو گیا ہے. تو ریوارڈ بڑا, امتحان اتنا ہی سخت. جتنا سخت امتحان کرنا ہے اتنے ہی لوگ اس کی مینجمنٹ میں ڈالنے پڑیں گے. دیکھیں اگر امتحان سخت ہوتا تو بس آپ کو پیپر دے کے کہہ دیتے بیٹا خود ہی سالو کر کے لا دینا ہے, نہیں نا, اتنا ہی سختی کرنی پڑے گی نا, اتنے ہی لوگ رکھنے پڑیں گے نگرانی کے لیے, کیمرے لگانے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سارا نظام اس لیے بنایا ہوا ہے کہ انسان اپنا امتحان صحیح دے دے. اب اگر اینڈ پہ آئی کیپ نے یہی کہنا ہوتا کہ سارے پاس ہیں تو انسان بعد میں سوچے گا یار یہ ڈرامے بازی تھی ایگزام ہال بنانا. اتنے لوگوں کو جو نوکری پہ لگایا تھا کہ تم نے نقل ہونے نہیں دینی, تم نے پانی سب کو پہنچانا ہے, شیٹ سب کو پہنچانی ہے, ٹائم کا دھیان رکھنا ہے, اتنا سارا نظام چلایا نا آئی کیپ نے, آپ کے لیے ایگزام ہال بک کیا. اگر اینڈ پہ سب کو پاس ہی کر دینا ہے, کہنا چلو جاؤ سب CA آج سے, تو یہ ڈرامہ ہو رہا تھا سارا. تو اس لیے اگر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہی کہہ دینا ہے کہ بھئی جاؤ سب معاف ہیں, تو یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے ساری. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کتنے ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے, اتنے نبی بھیجے, وہ سارے نبی آ رہے ہیں اور سب لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ اللہ کی ماننے والے بن جاؤ. ایک ایک نبی, ایک ایک نہیں, ہر ایک نبی کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ, ہر نبی کا. ہاں اس کے ساتھ شریعت تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی تھی, کوئی روزوں کا نمازوں کا انتظام ڈیفرنٹ ہوگا, حلال حرام فرق ہوگا, حلال حرام بھی فرق ہوگا, لیکن سب میں کامن بات تھی لا الہ الا اللہ. اب ان نبیوں نے مشکلیں بھی اٹھائی ہوں گی. جو حضرت آرے سے چیرا گیا تھا ان کو, حضرت زکریا علیہ السلام کو, یا تو حضرت یاجا کو یا حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا تھا, حضرت زکریا علیہ السلام کو. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 950 سال. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے ہی سال جیل میں بند رہے ہیں, کتنے دن جو ہے وہ اس کے اندر پڑے رہے ہیں, وہ جو تھا ادھر کنواں. اب یہ ساری مشکلیں نبیوں نے ایویں, یہ سب ایسی ڈرامے بازی ہو رہی تھی
یعنی اللہ نے سب کو جا کے اگر اینڈ پہ معاف ہی کر دینا ہے, اور وہ بھی سب میں کون شامل ہے؟ جو بس خوش قسمتی سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تھا. آپ میں یہ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو کنورٹڈ مسلم ہے؟ نہیں. تو ہماری تو پارٹی ہو گئی نا. ہم مسلمان گھر میں پیدا بھی ہو گئے, اس کے بعد ساری زندگی میں جو مرضی مزے کریں, جو مرضی حرام کام کریں, اور آخر میں تو اللہ نے معاف کر دینا ہے. تو یہ ڈرامے بازی ہو رہی تھی کہ تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہوگا. اللہ اینڈ پہ سب کو معاف نہیں کر دیں گے. ہاں چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. اللہ چاہے تو, اللہ بے نیاز ذات ہے, اللہ چاہے تو فرعون کو جنت دے دے. اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ فرعون کو جنت دے رہے؟ کوئی نہیں, اللہ بادشاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کریں گے نہیں, کیونکہ یہ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نہیں کریں گے, اللہ معاف کرے. اسی پہ ایک حدیث یاد آ گئی. ایک شخص تھا, اس نے دوسرے شخص کو کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں نہیں بخشیں گے. تھوڑی لمبی حدیث ہے, 2 بھائی تھے غالباً یا 2 دوست تھے. ایک بہت گناہ گار تھا, دوسرا اس کو بار بار روکتا رہتا تھا, ٹوکتا رہتا تھا, یار کیا کر رہے ہو تم, کیا کر رہے ہو, برے کاموں میں نہ پڑو. ایک دن اس نیک والے نے برے آدمی کو کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اس بات پہ اس نیک بندے کی پکڑ ہو گئی کہ تم اللہ کو باؤنڈ کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ہو آر یو؟ اس بات پہ اس کی مغفرت ہو گئی. اور یہ جو اس نے کہا نا اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, اس کی پکڑ ہو گئی, اس کی اعمال ضائع ہو گئی. میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو میں نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ نہیں معاف کرے گا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے سب کو معاف ہی کرنا ہوتا اگر اینڈ پہ, تو پھر یہ نظام کس لیے بنایا تھا؟ پھر جنت میں لیول کس لیے رکھے تھے؟ پھر اللہ قرآن پاک میں کیوں فرما رہے ہیں کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا ان لوگوں سے؟ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخ کے درجوں میں سے جو ٹاپ کا درجہ ہے, یعنی جو سب سے ہلکی دوزخ ہے, وہ مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہے دوزخ. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی دوزخ میں جانا ہے. تو پھر اللہ نے اگر سب کو اینڈ پہ معاف کرنا تھا تو پھر دوزخ کس بات کی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پہ اللہ نے ساری جنت دوزخ کی سیر کرائی ہے, جو سارا کچھ دکھایا, وہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ جو ہمیں سارا کچھ بتایا گیا تھا کہ اس سے دوزخ ہے, اس سے جنت ہے, اگر یہ سب ڈرامہ تھا کہ اگر اینڈ پہ اللہ نے سب کو معاف کر دینا ہے, تو اس غلط فہمی کو خدا ہم دور کر لیں کہ ایسا نہیں ہونے والا کہ اینڈ پہ اللہ نے سب کو بغیر وجہ کے ہی معاف کر دینا. نہیں, یہ نہیں ہونے والا, کیونکہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے, اور اس امتحان کا رزلٹ اس امتحان کے مطابق ہی آنا ہے. جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہوگی, وہ اینڈ پہ جا کے ایسی تھوڑی معاف ہو جائے گا. پھر اللہ نے یہ سارا نظام چلایا تھا, اللہ معاف کرے, کوئی ڈرامہ تھوڑی چلایا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا پورا نظام تھا, اللہ نے اسی نظام کے بدلے میں ہی جنت اور دوزخ بنائی ہے. تو اگر وہ مسلمان شخص, لاجیکل بات بتا رہا ہوں, مجھے لاجیکل لگتی ہے, وہ ہم میں سے وہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور صرف اس بنیاد پہ اس نے اینڈ پہ معاف ہی ہو جانا ہے, تو پھر وہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا, پھر وہ پوچھے گا نا, اس کا حق ہے نا پوچھنا کہ میرا کیا قصور تھا بھائی, ہمارا کیا کمال ہے ہم جنت میں چلے جائیں. تو اس لیے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا از ناٹ دا لمٹ, یعنی یہی الٹیمیٹ نہیں ہے. تو جو اس دنیا میں اللہ کے حکموں کو مان کے چلے گا وہی جنت ارن کرے گا. اچھا, جنت ارن کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے, یعنی میں اپنے اعمال کی بیس پہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اپنی اعمال کی بنیاد پہ, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کی بنیاد پہ. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی, ہم نے کہا میں بھی. اللہ کے فضل سے جانا ہے جنت کے اندر, لیکن اللہ کا فضل بھی ان لوگوں پہ ہونا ہے جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے. بڑی جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے, ایمان لائے نیک عمل کیے. اللہ نے دونوں کو جوڑا ہوا ہے ساتھ, اعمال لائے نیک عمل, ایمان لائے نیک عمل کیے, ان کو جنتیں ملنی ہیں. تو یہ کام نہیں ہونے جا رہا جو میں نے یہاں مٹا دیا, کہ یہ بات ہم سب اپنے دلوں سے نکال دیں کہ اینڈ پہ سب کو اللہ نے بلا وجہ معاف ہی کر دینا ہے اور اینڈ پہ ہیپی اینڈنگ یونین نہیں. وہ بھی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اگر ان کی موت ایمان پہ نہیں ہے, کتنے ہی ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں, کتنے ہی لوگ تھے جو مسلمان تھے مرتد ہو گئے ہوئے, انڈیا چلے گئے ہوئے. ایسے کئی سٹوریز ہیں جو دین چھوڑ چکے ہوئے ہیں. جس کی موت ایمان پہ آ رہی ہے, ایمان شرک نہیں ہو, وہ ہے جو آخر کار جنت میں جائے گا. اور جس کی موت ایمان پہ نہیں آ رہی ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. شرک والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا, وہ شرک والا جس کی موت شرک پہ آ رہی ہے. تو اس لیے اینڈ پہ اللہ سب کو ایویں ہی معاف کر دیں گے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس ایکسٹریم پہ آتے ہیں کہ اچھا اب تو جو گناہ ہو گیا وہ تو سزا ملے ہی ملے گی. کیا بول رہا ہوں میں, ملے گی ہی ملے گی. ہاں, اگر ایسی بات ہو
تو پھر اللہ تعالیٰ کو دنیا پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کچھ لوگوں کی, کچھ روبوٹس کی ڈیوٹی لگا دیتے. جیسے آپ لوگوں نے امتحان دیے, اور آپ لوگوں کے امتحان جو اے ایف سی والے تھے یا جو لوگ سی اے کے علاوہ ہوتے ہیں, ایسے امتحان جس میں صرف آپشنز اے بی سی پہ ٹک کرنا ہوتا ہے, ان امتحانوں کو, ان پیپرز کو چیک کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرام بھی کافی ہے یا کوئی انسان ہی چاہیے؟ کمپیوٹر پروگرام کافی ہے نا. یہ عین عدل ہے, یہ عدل ہے بالکل. تو اللہ نے اگر بالکل یہی کرنا ہوتا کہ دنیا میں جس نے ایک بار گناہ کر لیا وہ اس کی سزا بھگتے گا ہی بھگتے گا, یعنی معافی نہ ملنی ہوتی, تو پھر اللہ کو دنیا پہ ہر وقت نگرانی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ایک سافٹ ویئر بنا جاتے اور اس کے مطابق ہر انسان کو جج کیا جاتا, کیونکہ جس نے بھی گناہ کیا, جو بھی گناہ کیا, اگر اس کی الٹیمیٹلی سزا اس کو ملنی ہے, تو پھر اللہ کو ہر وقت دنیا پہ نظر رکھنے کی ضرورت تھی؟ اللہ دنیا بناتے, کچھ فرشتے بٹھا جاتے کہ جو لوگ جو عمل کریں گے ان کی مارکنگ کر لینا, جو گناہ والے ہوں گے ان کو دوزخ میں پھینک دینا, جو نیکیوں والے ہوں گے, گناہ نہیں ہوں گے, ان کو جنت میں لے جانا. تو پھر اللہ یہ پروگرامنگ کر کے پھر کہیں اور چلے جاتے, پھر تو اللہ کی موجودگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ دو وہ ایکسٹریمز ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. یہ انسان کو چوڑ کر دیتی ہیں کہ اللہ نے تو سب معاف ہی کر دینا ہے, اور یہ انسان کو مایوس کر دیتی ہیں. یہ دونوں ہی ایکسٹریمز غلط ہیں. صحیح رستہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش پوری کرتا رہے, اور جیسے ہی اس سے کچھ غلطی ہو اللہ سے معافی مانگے. اللہ معاف کر دیں گے, اللہ معاف کر دیں گے. اور یہ معافی کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک وہ کہتے ہیں گلے میں نا وہ موت کا وہ غرغرہ اور وہ نہ ہو جائے, جب تک, یعنی جب تک انسان موت کو دیکھ نہ لے اس وقت تک معافی کی گنجائش ہے. اچھا, یہاں پر میں اللہ سے بات ہٹا کے انسان پہ آتا ہوں. انسان کو یہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے کہ معاف نہیں کرے گا اللہ؟ جیسے مجھے جو کلک کیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, اس بچے کے سوال نے کیا کہ گناہوں کی سزا ملے گی. انسان معاف نہیں کرتا کیونکہ انسان کو غصہ آتا ہے, انسان بدلہ لینا چاہتا ہے. اچھا, کچھ مثالیں بتائیے جن کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. کوئی مثالیں ہیں؟ کوئی مالی نقصان پہنچا دیا, چلو چوری ڈاکہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مالی نقصان پہنچا دیا جی. اور ہے دھوکہ دے کے بھی کیا ہوا؟ یہی ہوا نا. اور ہے گالی دے دی, یعنی تذلیل کر دی. کوئی جسمانی نقصان پہنچا دیا, ہے نا, یہی ہے. اور چلو حق مار لیا. اپنی زندگی میں ریکال کر کے دیکھیں ہم لوگ کہ جب بھی ہمیں لوگوں پہ غصہ آیا اور ہم نے ریئیکٹ کیا, لڑائی کر لی, یا ہم نے بھی گالیاں دے دیں, یا کسی بھی طرح ہم جھگڑا کر بیٹھے, آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کامن چیز کیا پتہ لگتی ہے؟ سب سے زیادہ ان میں سے کون سا ایسا کامن ریزن لگتا ہے اگر آپ اپنی زندگی ریکال کریں کہ جہاں آپ جھگڑا کرنے پہ تیار ہو گئے؟ تذلیل کرنا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا, تذلیل کرنا, کیونکہ اس سے انسان کو لگتا ہے کہ اس کی عزت میں کمی ہو گئی ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا. باقی چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے اگر کوئی ارب پتی ہوگا تو اس کو 100-200 روپے شاید میٹر نہیں کریں گے. اسی طرح سے اگر کوئی بہت ہٹا کٹا پہلوان ہوگا اور اس کو ایک بالکل چھوٹا سا بچہ آ کے اگر مکہ مار لے گا تو وہ غصہ نہیں کرے گا, شاید ہنس پڑے گا. اسی طرح سے اگر انسان زیادہ چیزوں کی ٹینشن نہیں لیتا ہوگا, سکون والا انسان ہوگا, جیسے آپ لوگ آئے اور آپ نے یہاں بیٹھنے کی کوشش کی اور پھر ایک اور لڑکا اٹھ کے آیا, اس نے کہا کہ یہ تو میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر, پھر آپ نے اس کو کہا تو باہر آ, تو
تو وہاں لڑائی ہو گئی. اب لڑنے والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جگہ میرا حق ہے تو لڑائی ہو گئی. کچھ ہو سکتے تھے وہ کہتے ہیں چلو یار کوئی بات نہیں میں آگے بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا موسٹلی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. لیکن اگر غیرت مند انسان ہے تو اس پہ موسٹلی سب لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور پھر انسان کے اندر وہ غصہ ہوتا ہے, پھر وہ معاف نہیں کرتا دوسروں کو. کچھ ہوتے ہیں معاف کر بھی دیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں موقع ملے تو باتیں لگاتے رہتے ہیں. چونکہ انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا نا, تو انسان کو لگتا ہے کہ پھر اللہ بھی معاف نہیں کرتے ہوں گے. جیسے جب چھوٹے ہوتے چیزیں نئی نئی ایکسپلور ہو رہی تھیں تو مچھلیوں کے بارے میں سب سے پہلا ایک سوال دل میں ہی آتا تھا کہ پانی میں سانس کیسے لیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ سانس لینے والے ہیں, کیونکہ ہم ہوا سے سانس لیا کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ مچھلیوں کو بھی سانس لینا ہی بنتا ہے, تو پھر وہ پانی میں سانس کیسے لیتی ہوں گی. اچھا اسی طرح سے مور اور لیس ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ دماغ میں سوال گزرا ہوتا ہے, نہیں تو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. یہ کبھی نہ کبھی سوچوں میں آتا ہے. ہمیں یہ اس لیے لگتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا کیونکہ ہم مخلوق ہیں. تو چونکہ ہم مخلوق ہیں تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے. ہم چونکہ مخلوق ہیں نا, ہماری لمیٹیشن ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر ایک کو مخلوق ہی ہونا بنتا ہے, تو پھر اللہ بھی کوئی مخلوق ہی ہوگی, کیونکہ ہم لوگ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں. اچھا اللہ نے نا اپنی بہت ساری کوالٹیز انسانوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم اللہ کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کو مال خرچ کر کے کسی کو راحت پہنچا کے خوشی ہوتی ہے, انسان کو بھی ہوتی ہے. اللہ کو تعریف اچھی لگتی ہے, انسان کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے. اللہ کو جو ہے وہ خوشامد یا نیگیٹیوٹی جھوٹ برا لگتا ہے, انسان کو بھی برا لگتا ہے. اللہ کو نافرمانی بری لگتی ہے, انسان کو نافرمانی بری لگتی ہے. تو اللہ نے بہت ساری جو اللہ محبت کرنے والے, انسان محبت کرنے والا ہے. انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اللہ اپنی تخلیق سے محبت کرتے ہیں. اولاد نہیں کہہ رہا میں, اللہ اپنی تخلیق سے محبت کرتے ہیں. تو انسان میں اللہ نے اپنی بہت ساری کوالٹیز تھوڑی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان اللہ کو پہچانے. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں نے شاید پہلے کبھی سنایا ہو. میں ایک دفعہ جا رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ, اور یہ ایئرپورٹ کے قریب, اور بچے چھوٹے تھے اس وقت, تو ان کو نا ڈرائیو کرتے کرتے تو ایئرپورٹ کے قریب سے گزرے تو وہاں جہاز کھڑے ہوئے نظر آئے. تو آسان الفاظ میں بچوں کو جہاز دکھانے لے کے گیا تھا. تو اب جب وہاں سے گزرے اور بچوں کو دکھا رہے تھے جہاز, باتیں کر رہے تھے, تو میں نے غور نہیں کیا کیونکہ ادھر فیز 8 کے قریب اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا, تو میں نے غور نہیں کیا اور میں نے سگنل توڑ دیا. اچھا جیسے ہی سگنل توڑا مجھے احساس ہو گیا میں نے سگنل توڑ دیا ہے, اور سامنے والے وارڈن کو بھی احساس ہو گیا میں نے سگنل توڑ دیا ہے. وہ وہیں سے نا اس نے ڈائریکشن سیدھی کر لی کہ وہ مجھے روکنے آ رہا تھا, اور مجھے پتہ لگ گیا کہ میں اب گیا. میں نے بچوں کو کہہ دیا کہ بیٹا بابا سے غلطی ہو گئی ہے اور سگنل ٹوٹ گیا, مجھے دھیان نہیں رہا, تو اب چلان ہونے لگا ہے, تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو تم میں سے کوئی اپنے پیسے مجھے دے دے. اچھا اب وہ جو بچوں کے پاس اس وقت پیسے تھے نا, وہ عید مبارک والے نوٹ تھے, وہ جو عید مبارک والے نہیں 500 کے 1000 کے ہوتے ہیں وہ والے تھے. اب وہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں. اچھا اگر اصلی بھی ہوتے تو میں نے دیے نا, کیا میں بچوں سے مال لینے کا محتاج تھا؟ نہیں. لیکن میں نے کہا کہ بیٹا بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو تمہارے پاس پیسے ہیں, مجھے کون دے گا؟ تو بیٹا اس وقت زیادہ چھوٹا تھا, اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا. تو اس سے بڑی بیٹی تھی, اس نے کہا یہ لے. اچھا بیٹی نے مجھے 500 کا نوٹ دے دیا, تو وہ 500 میرے لیے بیکار ہے, اور میرے پاس پیسے ہیں, میں تو ان کو ٹیسٹ کر رہا تھا. اس کے اس عمل پہ مجھے پیار آیا کہ دیکھو میرے دیے ہوئے میں سے, اور وہ بھی بیکار, میں نے مانگا اور اس نے مجھے دے دیا, تو مجھے اس پہ پیار آیا, میں نے اصلی والا 500 روپے اس کو دے دیے. اچھا اس پہ میرا بیٹا اس وقت جب اس نے دیکھا تو وہ رو پڑا کہ جی مجھے بھی چاہیے. میں نے کہا اب تو نہیں ملے گا. تو پھر بیٹی نے کہا جی بھائی کو بھی دے دیں. مجھے بیٹی پہ اور پیار آیا, میں نے 500 روپے بیٹی کو اور دے دیے. اس انسیڈنٹ کے بعد مجھے ایک چیز ریلائز ہوئی کہ اللہ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ وہی دیتے ہیں اور پھر مانگتے ہیں کہ کون مجھے دے گا, اور اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے جو دے دیتا ہے اللہ اس سے رکھ لیتے ہیں. نہیں, اللہ اس سے بہتر مال اس کو واپس کر دیتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی کچھ کوالٹیز ڈالی ہوئی ہیں تاکہ انسان پھر اللہ کو پہچانے. میں باپ بناؤں, میں نے اولاد سے محبت کی ہے تو میں نے اللہ کو پہچانا. تو میں استاد ہوں, اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, اسٹوڈنٹس کی فکر کی, تو میں نے اللہ کو پہچانا. اسی طرح سے اللہ ہمیں زندگی میں بہت سارے موقع دیتا ہے. لیکن
انسان میں وہ بالکل تھوڑی سی کوالٹیز ہوتی ہیں. اللہ کی کوالٹیز انلمیٹڈ ہیں, اور اللہ کی کوالٹیز اللہ کو کسی نے دی نہیں ہیں, وہ ہمیشہ سے ہیں, میکسیمم ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. انسان کو اللہ نے دی ہیں تھوڑی سی, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم بھی ہو جاتی ہیں, حالات بدلتے بھی رہتے ہیں, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہوتی جائیں گی, پھر موت آ جائے گی. تو اللہ نے انسان کو کوالٹیز دی ہوئی ہیں. اچھا, کچھ کوالٹیز ایسی ہیں, کریکٹرسٹکس, جو انسان کے اندر ہیں وہ اللہ کے اندر نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے, اللہ کو ضرورت ہی نہیں بھوک کی. انسان کو نیند لگتی ہے, اللہ کو نیند کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کے اندر خواہشات ہیں, اللہ کے اندر نہیں ہے اس طرح کی خواہشات, کیونکہ خواہشات تو اس کے اندر ہوتی ہیں جس کو کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے اچھا میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی. اللہ کی تو لمیٹیشن ہی نہیں. اللہ کن کہیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا, اللہ ارادہ فرمائیں گے وجود آ جائے گا. تو انسان کے اندر چونکہ لمیٹیشنز ہیں, تو انسان چونکہ معاف نہیں کر سکتا, تو اس کو لگتا ہے اللہ بھی معاف نہیں کر سکتے. تو یہ چیز کیوں غلط کہی میں نے؟ کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ نے اینڈ پہ سب کو بلا وجہ معاف کر دینا ہوتا تو یہ سارا ڈرامہ تھا. اور اگر اللہ نے کسی کو معاف ہی نہ کرنا ہوتا اور جو بھی جرم کرے گا اس کی وہ سزا بھگت کے ہی جائے گا, تو پھر اس کے لیے اللہ کے موجود ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے امتحان بنانے والے نے امتحان بنا دیا, اس کے بعد کمپیوٹر سافٹ ویئر کو سمجھا دیا کہ جو جس پہ کلک کرے گا اس کے نمبر دے دینا. اب جس نے امتحان بنایا تھا اس کو کمپیوٹر کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے نہیں. تو اگر بالکل عدل کا نظام ہوتا کہ جس نے جو گناہ کر لیا اس کی سزا بھگت کے ہی جائے گا اور شرک کبھی معاف ہی نہیں ہوگا, تو پھر اللہ کی موجودگی کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, چاہتے ہیں, اللہ کی چاہت ہے کہ ہم جنت میں جائیں, کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اب اس کے لیے جیسے میں اگر ایک امتحان لے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس پاس ہو جائیں, یا تو میں یہ کروں کہ میں سب کو ویسے ہی پاس کر دوں, تو پھر یہ امتحان نہیں ہے, پھر یہ امتحان نہیں ہے. لیکن امتحان بھی رہنا ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب پاس ہو جائیں, تو میں پھر اس کے لیے کیا کروں گا؟ سپورٹ کرنی شروع کر دوں گا مختلف بہانوں سے. جیسے میں ایک دفعہ بی کام کی بات ہے, میں بی کام میں اکنامکس کی کلاس بیٹھا ہوا تھا, میرے ایک ٹیچر تھے, بہت اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کو لمبی عمر دے, صحت دے, اگر ابھی حیات ہیں تو, ناصر زیدی صاحب, اکنامکس کے بڑے اچھے ٹیچر تھے. میں آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, اور پرفیکٹ کمپٹیشن ایک ٹاپک اکنامکس کا ہوتا تھا, اس کا ٹیسٹ انہوں نے لیا. اب اس کی میں ڈائیگرامز بنا رہا ہوں, 20 نمبر کا سوال تھا, میں نے آدھا بھی نہیں کیا تھا ابھی, اور انہوں نے وہ ٹیسٹ میرا لیا, اسی وقت 16 آؤٹ آف 20 دیے جو میکسیمم ہوتے تھے, اور مجھے مسکرا کے ٹیسٹ واپس کر دیا, حالانکہ میں نے آدھا بھی نہیں کیا تھا ابھی, لیکن ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کو آتا صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, اس کے لیے اللہ ہمیں موقع پہ معافیاں دینے کو تیار ہے, موقع پہ موقع دے رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے انسان توبہ کر لے, صحیح بہانے سے اس کو اللہ تعالیٰ بخشنے کے ریزنز نکال رہے ہیں کہ بس کسی طرح معافی مانگ لے, اللہ معاف کر دیں گے. اچھا, انسان کیوں نہیں معاف کر پاتا؟ کیونکہ اس کے مال میں کمی آ جاتی ہے, تو وہ کہتا نہیں میرا نقصان ہو گیا ہے. اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے میرا نقصان, میری عزت کم ہو گئی ہے. اللہ کے نہ مال میں کمی آنی ہے, نہ اللہ کی عزت میں کمی آنی ہے. یہ جو اس وقت جتنی مخلوق ہے نا, انسان, جن, ایون کے فرشتے, حالانکہ فرشتے ہو ہی نہیں سکتے نافرمان, لیکن اگر ہو جائیں اللہ کی بادشاہی کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا اگر سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں. جیسے سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں, حکومت گر جاتی ہے نا, فرق پڑ جاتا ہے نا حکومت کو, سارے کے سارے سڑکوں پہ نکل آئیں, فرشتے, جن, جانور, انسان, کہ اللہ ہم آپ کی نہیں مانیں گے, اللہ کی حکومت نہیں گر سکتی, اللہ کی حکومت قائم رہے گی, اللہ کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. اور اگر سارے کے سارے اوبیڈینٹ ہو جائیں, اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پہلے ہی میکسیمم ہے. تو اللہ کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا, اللہ کے مال پہ فرق نہیں پڑتا, اللہ کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو انسان کو چونکہ یہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے انسان سے معاف نہیں کیا جاتا. اللہ بے نیاز ذات ہے, اللہ معاف کر دیں گے, اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میں ان دو ایکسٹریمز کے درمیان میں رہنے کے لیے دنیا میں زندگی دے رہے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا, اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ فائدہ ہی کوئی نہیں نیک عمل کرنے کا, اللہ نے تو معاف ہی کر دینے, نہیں, اللہ نے پکڑ بھی کرنی ہے, اللہ کا ہار بھی ہے. تو ہم نے مایوس نہیں ہونا. اچھا, اب اللہ نے ہمیں مختلف موقع دینے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا. اب ہم نے ڈسکشن آگے بڑھاتا ہوں. گناہ انسان سے ہوتے ہی ہوتے ہیں, صرف اور صرف نبی وہ مخلوق ہوا کرتے تھے جو گناہوں سے محفوظ تھے, وہ معصوم کہلاتے ہیں. حضرت
یوسف علیہ السلام اللہ کے ان انبیاء میں سے ہیں جن کا اللہ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہوا، ان کے اوپر پوری صورت اتری ہوئی ہے۔ زلیخا کا واقعہ ہے، زلیخا کے گھر یہ رہتے تھے، خوبصورت تھے بہت زیادہ، اور وہ جو زلیخا اور جو اس کا شوہر تھا، امیر تھا وہاں کا، اس کے گھر میں یہ پلے تھے۔ جب کنویں سے نکالا گیا تھا، ان کو مصر کے بازار میں لایا گیا تھا، وہاں سے انہوں نے خریدا تھا۔ اب جب یہ جوانی کو پہنچے تو زلیخا کو ایک طلب ہوئی، کیونکہ خوبصورت جوان تھے۔ زلیخا نے پورا ماحول بنانے کے بعد ان کو اپنی طرف بلایا، اور ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہوا، پھر میں نے ان کو نشانی دکھائی، ان میں جو اللہ فرما رہے ہیں نا، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو نشانی نہ دکھاتے تو جو ہوتا وہ ہوتا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی خاص حفاظت میں تھے تو وہ وہاں سے بچیں، ورنہ نہیں بچنا تھا انہوں نے۔ تو نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم باقی انسان، ہم سے خطائیں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سارے بنی آدم ہیں نا، وہ ساری خطا کار ہیں، ان سب میں سے اللہ کو وہ پسند ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مفہوم ہے اس کا، یہ اس کے 2-3 ملٹیپل ویریئنٹس ہیں مختلف کتابوں کے اندر، لیکن ایک جو ویریئنٹ میں بتا رہا ہوں، ایک شخص کی اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک سچویشن بتائی کہ ایک شخص ہے، وہ اپنا سارا سامان باندھ کے ریگستان میں اونٹ پہ سفر پہ نکلا ہے۔ اچھا، ریگستان کا جو سفر ہوتا ہے نا، اس میں کہیں پر پانی کھانا نہیں اویلیبل ہوتا، کوئی درمیان میں میکڈونلڈ گا، کوئی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہے وہ اس اونٹ کے اوپر ہے جو ہے۔ اب وہ سفر پہ نکلا ہے اور چلتے چلتے اس کی آنکھ لگی ہے، تھکن سے وہ جب سو گیا، جب اٹھا تو اس کا اونٹ غائب ہے اور اس کا سارا سامان غائب ہے۔ اب وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن نہیں مل رہا ہے، اور ریگستان میں بغیر ساز و سامان، بغیر سواری کے ہونے کا مطلب ہے کہ کنفرم موت ہے۔ اب وہ مایوس ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، اس کی پھر آنکھ لگ گئی ہے۔ جب پھر آنکھ کھلی تو پھر وہ اونٹ سامان سمیت سامنے موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ نہیں، استغفر اللہ والی بات نہیں ہے، استغفر اللہ والی بات نہیں ہے۔ خوشی میں وہ اتنا بوکھلا گیا کہ اس نے کہا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنی خوشی میں تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی نا، خوشی میں زبان لڑکھڑا گئی۔ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس رجوع کرتا ہے۔ اللہ اتنے منتظر ہیں ہماری توبہ کے، اور اللہ نے اتنی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے۔ گناہ نہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، صغیرہ ہوتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر معافی کے اسکیمیں چلا دی ہیں۔ نیکیاں کرتے رہیں، گناہ غائب ہوتے جائیں گے۔ نماز پڑھ لیں، گناہ غائب، وضو ہو گیا، گناہ غائب ہو گئے، رمضان آ گیا، گناہ غائب ہو گئے۔ اللہ نے اتنی لوٹ سیل لگائی ہوئی، 2 مسلمان بھائی آپس میں مل لیں، گناہ معاف ہو گئے۔ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے گناہ معاف، دوسری نماز سے لے کے تیسری نماز تک کے گناہ معاف۔ اللہ نے لوٹ سیل لگا دی ہے۔ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ رستے سے کسی کے لیے کانٹا بھی ہٹا دیا، گناہ معاف ہونے شروع ہو گئے۔ بیمار ہو گئے، گناہ جھڑنے شروع ہو گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے تو اللہ نے ویسے ہی پروگرام لگا دیا ہوا ہے کہ وہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ آپ کہیں سفر کر کے نکلیں اور رستے میں بہت گرد اور مٹی یہ سب بہت زیادہ تھی، کپڑوں پہ بھی گرد لگ گئی۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی صاف جگہ پر جا کے جھاڑیں گے یا ہوا ماریں گے تو کچھ تو گرد ویسی اتر جائے گی نا، لیکن نہانا پھر بھی پڑے گا۔ تو یہ جو اوپر سے ویسی ہوا مارنے سے گرد اتر جاتی ہے آپ کو کوئی ایکشن لیے بغیر، یہ چھوٹے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو میل جسم پہ لگی رہ گئی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یعنی معافی مانگنی پڑتی ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے یہ تو خیر آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی لسٹ مختلف احادیث سے ملتی ہے۔ جو مجھے چھوٹے چھوٹے اصول سمجھ آئے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جن چیزوں کا بڑا کلیئرلی کرنے کا حکم ہے ان کا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ چیزیں جن کا کلیئرلی منع ہے کہ نہیں کرنا ان کو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ کبیرہ ہے۔ قتل نہیں کرنا ہے، قتل کریں گے گناہ کبیرہ ہے۔ زنا نہیں کرنا ہے، کریں گے گناہ کبیرہ ہے۔ شراب نہیں پینی، پیئیں گے گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، بولیں گے گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نہیں کریں گے گناہ کبیرہ ہے۔
شرک نہیں کرنا، شرک کریں گے گناہ کبیرہ ہے. تو جو چیزیں بالکل سٹریٹ بغیر کسی ایمبیگوٹی کے کرنے کا حکم ہے ان کو نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا. وہ چیزیں جو بالکل سٹریٹ بغیر کسی کنفیوژن کے نہ منع کی گئی ہیں ان کو کریں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا. اس کے علاوہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا اور ہم بضد ہیں کہ نہیں خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے چھوٹی موٹی بد نظری. اگر انسان کہے اس سے کچھ نہیں ہوتا یار، اس سے کیا ہوتا ہے، اور وہ اس بد نظری نے ارادتاً ضد کے طور پہ کنٹینیو رہے، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گا. تو جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہوتی. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان کے بغیر توبہ نہیں ہوتی ہے. شرط ہے کہ شرمندگی ہونی چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ کیا گندا کام ہو گیا مجھ سے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پچھتاوا، اللہ کے سامنے ندامت، پچھتاوا اور اللہ کے سامنے ندامت کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، دل سے پچھتاوا ہے، ندامت ہے. اور اس کو فوراً چھوڑنا ہے، فوراً چھوڑنا ہے. اگر کسی سے حرام تعلق رکھا ہوا ہے اور ابھی تک نمبر ایڈڈ ہے اور چیٹ بھی چل رہی ہے اور اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو اچھا تعلق نہیں ہے، ڈیلیٹ کریں نمبر ڈیلیٹ کریں. یہ نہیں کہنا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے آئندہ ہم بات نہیں کریں گے، ہے واقعی ایک دفعہ مل تو لو، نہیں مجھے لگتا ہے ہمیں نہیں ملنا چاہیے، نہیں مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہاں تمہیں وہ وقت یاد ہے، ہاں مجھے یاد ہے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، چلو دوبارہ ملتے ہیں، چلو یار کوئی بات نہیں پھر مل لیتے ہیں. وہ معافی مانگتے مانگتے پھر نکل گئی بات آگے. تو توبہ کرنی ہے تو نمبر ڈیلیٹ کریں فوراً. اللہ حافظ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ آخری بار اللہ حافظ کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کرنا، فوراً نمبر ڈیلیٹ کریں. اگر بد نظری ہو رہی ہے اور اگر بہت سارا گندا مواد، غلیظ مواد موبائل کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے، بہت گناہ ہو گئے، اللہ جی توبہ، ڈیلیٹ کریں اس کو، پڑا نہیں رہنے دینا. یا یہ بھی نہیں کہ اس بیک اپ لے کے تو لیپ ٹاپ سے خالی کر دیں، یہ بھی نہیں کرنا. کیونکہ اگر بیک اپ لے لیا تو آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ حرکت کیا شو کر رہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کریں گے. تو گناہ کو فوراً چھوڑ، ندامت ہونی ہے، شرمندگی ہونی ہے، گناہ کو فوراً چھوڑنا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے. اچھا وہ جو وعدہ ہے نا، وہ واقعی وعدہ ہے کہ نہیں ہے ثابت کیسے ہوگا؟ اگر اس کے لیے سٹیپس لے لیے جائیں گے. جیسے اگر کسی سے قرض لیا ہوا تھا، دیا ہوا تھا اور اس پہ سود لے رہے تھے، تو احساس ہو گیا کہ سود تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے اس کے لیے. اب توبہ کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی ختم کرنے پڑیں گے، وہ پیسہ معاملہ سارا سیٹل کرنا پڑے گا، ورنہ اگر سود کا ایگریمنٹ کنٹینیو رکھا پھر دل للچا جائے گا اور پھر سود لینے والے بن جائیں گے. اگر موبائل کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر گند موجود ہے اور وعدہ کر رہے ہیں اللہ آئندہ ہم نہیں دیکھیں گے، تو ڈیلیٹ کریں. ڈیلیٹ کرنا یہ انشور کرے گا کہ واقعی میں اس وعدے پہ قائم رہنے والے ہیں. یہ تین کام پورے کر لیں. اور ایک اور چوتھا کام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گناہ کسی کا حق مارا ہوا تھا یا ویسے اور گناہ تھا. اگر حق مارا ہوا تھا تو وہ بھی واپس کرنا پڑے گا. اگر کسی کے ₹1,00,000 مار لیے اور اس کے بعد احساس ہوا اور توبہ کر لی تو وہ ₹1,00,000 ہمارے نہیں ہو گئے، وہ جس کے تھے واپس کرنے پڑیں گے. اگر اور اس میں خیر تھوڑا سا فقہی اختلاف ہے، لیکن ہم جس رہتے ہیں، جس علاقے میں، جو یہاں پر معاملات چلتے ہیں، نماز بھی لوٹانی پڑے گی. اگر نماز چھوڑ دی تو توبہ سے کام نہیں چلے گا، وہ اللہ کا حق ہے، وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، روزہ بھی ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی. تو شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، وعدہ ہو کہ آئندہ نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لے لیا ہو. اور اگر چوتھی بات کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا تھا تو وہ واپس بھی کرنا ہے، واپس کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی ایک انسان ہے، اس نے ساری زندگی بہت رشوتیں لی ہیں، لوگوں کے بڑے حق مارے ہوئے ہیں، اور بڑھاپے میں جا کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے توبہ کر لی ہے، وہ مسجد بھی بنوا لیتا ہے. اچھا کر انہی پیسوں سے بزنس رہا ہے، لیکن داڑھی بھی رکھ لی، تسبیح ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، اور لوگوں سے بات کرتا ہے جی میری تو رات بھی تہجد میں گزرتی ہے، اور ہو سکتا ہے پڑھتا بھی ہو تہجد، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے کیونکہ توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوئی. اس کو وہ حق واپس کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے ہمیں ویسے ہی لوٹ سیل لگا دی ہوئی ہے، وہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیا کرتے ہیں. اور جو گناہ کبیرہ ہیں اس کے لیے اللہ نے مرنے تک ہمیں چانس دیا ہوا ہے توبہ کا. اور ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں نا. اگر فرعون
پانی میں غرق ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے. حالانکہ یہ وہ شخص تھا جس نے کتنے ہزاروں بچوں کا قتل کیا تھا. فرعون کے نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ یہاں بنی اسرائیل میں پیدا ہونا ہے جو تمہارا تخت پلٹے گا. اس نے سارے بچے ہی قتل کروا دیے. اور اللہ کا نظام کیسا چلا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں ہی پلوا کے دکھایا. تو اس نے کتنے ہی بچے قتل کروائے تھے, اس نے کتنے ہی لوگوں کو, جو ان کی بیوی تھی حضرت آسیہ, ان کا قتل کیا تھا, شہید کیا تھا ان کو, ملازموں کو, یعنی وہ بڑے لوگوں کے قتل کرواتا تھا, کھلی نافرمانیاں کرتا تھا. لیکن اگر دریا میں ڈوبنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا اللہ وہ معاف کر دیتے. آگے قرآن پاک کی آخر کی صورتوں میں نا وہ ایک ذکر ہے بادشاہ کا, اس نے بھی ایک پوری کی پوری قوم کو جلا دیا تھا زندہ, گڑھوں میں نا وہ آگ ڈلا کے ایمان والوں کو اس نے جلوا دیا تھا. پھر اللہ کے فرماتے ہیں اور اس نے توبہ بھی نہ کی, اور اس نے ظلم کیا اور توبہ بھی نہ کی, یعنی توبہ کر لیتا تو معاف ہو جاتا. تو اللہ نے تو اتنے بڑے بڑے ظالموں کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے, کیونکہ اللہ کی عزت پہ فرق کوئی نہیں پڑ رہا. ان کے نافرمان ہونے سے اللہ کی عزت پہ فرق نہیں پڑ رہا, اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ان کو معاف کرنے میں. اچھا, اب انہوں نے جن پہ ظلم کیے ہوئے تھے ان کا کیا قصور ہے, اللہ ان کو بھی ریوارڈ دے دیں گے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, بہت مشہور حدیث ہے, میں نے بھی اکثر کلاسز میں بڑی دفعہ سنائی ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے, اور جب اس نے 99 قتل کر لیے تو اس کو پچھتاوا ہوا کہ میرے لیے اب کوئی توبہ کا رستہ ہے کہ نہیں ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ جی فلانی جگہ ایک راہب ہے. اب اس راہب کے پاس چلا گیا, اور راہب کے الفاظ ہیں حدیث میں, وہ راہب کے پاس چلا گیا, راہب سے پوچھا کہ بھئی میں نے نا 99 قتل کیے ہیں تو میرے پاس اب توبہ کا دروازہ ہے. اس نے کہا جی نہیں. اس نے اس کو بھی اڑا دیا, سینچری ہو گئی پوری. اب اس کے بعد پھر اس کو احساس ہوا کہ کیا کریں. پھر اس نے پھر لوگوں سے پوچھا, پھر لوگوں نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا, علم رکھتا تھا, وہ اللہ والا تھا, علم رکھتا تھا. پھر اس کے پاس آیا, اس نے کہا جی اللہ سے مایوس نہیں ہونا, اللہ بالکل معاف کر دیں گے, توبہ کے دروازے کھلیں, لیکن توبہ کرو اور فلانی بستی چھوڑو, جہاں تم رہا کرتے تھے وہ چھوڑ دو. یعنی توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے, ایکشن لینا پڑتا ہے. تم فلانی بستی چھوڑو اور فلانی نیک بستی ہے وہاں چلے جاؤ. اب اس میں بھی دیکھیے, ان عالم کو بھی پتا تھا کہ توبہ اگر کر لی لیکن وہیں رہا پھر انہی گناہوں میں پڑ جائے گا. تو کمپنی چینج کرنی بڑی ضروری ہے. ہم جن گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں نا, اگر ہم سے وہ گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو بار بار ہمیں اس گناہ میں دھکیل دیتے ہیں. ہمیں وہ فیکٹرز بدلنے پڑیں گے, وہ دوست بدلنے پڑیں گے, وہ کمپنی چینج کرنی پڑے گی. تو اس کو اس عالم نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ فلانا علاقہ بدلو, وہ گناہوں والی بستی ہے, اور تم فلانی نیک بستی میں چلے جاؤ, اللہ والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تم رہو گے, ان کی کمپنی میں رہو گے. کیونکہ اسی کو بیچ میں روک کے ایک اور حدیث یاد آ گئی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اچھا, واپس اسی حدیث پہ. اچھا, وہ بڑا خوش ہوا, اس نے یقیناً توبہ کی ہوگی, اور اب وہ چل پڑا اس نئی بستی کی طرف, اور رستے میں اس کی موت آ گئی. جب انسان کی موت آتی ہے نا تو اس کی روح قبض کرنے ایک ہی فرشتہ ایک ہی فرشتہ نہیں ہوتا, پروٹوکول والے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسے کسی کورٹ سے جج صاحب نے جب جانا ہے ان کے ساتھ جو پولیس ہوگی, اور جو مجرم نے جانا ہے ان کے ساتھ جو پولیس ہوگی, فرق ہوگا. حالانکہ دونوں کو کورٹ سے ہی لے کے جایا جا رہا ہے. تو جو جج صاحب کے ساتھ پولیس ہوگی وہ پروٹوکول والی پولیس ہوگی, اور جو مجرم کے ساتھ پولیس ہوگی وہ چترول والی پولیس ہوگی. تو جب اس کے موت کا وقت آیا تو دونوں فرشتے پہنچ گئے, چترول والا بھی اور پروٹوکول والا بھی. اب ان میں بحث یہ ہو گئی کہ ایک نے کہا بھی یہ تو ہے ہی 100 کو قتل کیا ہوا, اس کی تو بخشش نہیں ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں, یہ نیک بستی کی طرف چل پڑا تھا. ایک تیسرا فرشتہ آیا جس نے ان میں یہ فیصلہ کروایا کہ اگر اس کا فاصلہ ناپیں اور یہ نئی بستی کے زیادہ قریب تھا تو پھر یہ بخشا گیا, اور اگر یہ گناہوں والی بستی کے زیادہ قریب تھا تو پھر اس کو عذاب والا فرشتہ لے جائے. اور یہ ایک اور جگہ پر جو اس کا حدیث کا ویریئنٹ ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا راستے کو کہ سکڑ جائے اور وہ بستی کے زیادہ قریب ہو جائے. اب دیکھیے 100 قتل کیے ہیں اس نے, ہم میں سے نہیں کسی نے کیے ہیں, بلکہ میرے خیال میں ہم میں سے کسی نے ایک بھی نہیں کیا ہوا ہے, اور کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے. اللہ اسے وقت سے بچائے, ہمت بھی نہیں ہے. چھپکلیاں ماری ہیں کسی نے ہیں, وہ بھی سب نے نہیں ماری ہونی ہے. خاص پر تھوڑی موٹی چھپکلی ہو نا, چھوٹی موٹی ہو نا تو اور بات ہے, ذرا موٹی چھپکلی ہو نا تو اس کو جب چتر ماریں گے تو وہ فوراً مرتی بھی نہیں, اس کی بھی کھال پھٹ کے اندر اس کا بیجا باہر آتا ہے, یہ بھی نہیں مارا جاتا ہے. تو اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے. لیکن اللہ کی رحمت, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کر کے سارا جو ہے نا وہ آسمان تک بھر دو, لیکن اس پہ اگر ندامت سے توبہ ہو جائے گی نا اللہ سب معاف کر دیں گے.
ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر تم لوگ نیکیاں ہی کرتے رہتے, مفہوم بتا رہا ہوں اس کا, گناہ ہی نہ کرتے, تو اللہ تم لوگوں کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایک اور مخلوق لے آتا, وہ لوگ گناہ کرتے اور توبہ کرتے. اللہ کو اتنی پسند ہے توبہ, اتنی توبہ پسند ہے. اور کچھ توبہ کی ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف ہی نہیں صرف کرتا, ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی معاف ہوتا نا, زیرو ہو جاتا بیلنس. ایک شخص تھا جو 10 ملین کریڈٹ بیلنس میں جا رہا تھا, اللہ اس کو ڈیبٹ میں بدل دیں گے. یہ اس کے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ایک بابا جی, اس نے 100 سال پورے مزے کیے, کفر ہی کفر کرتا رہا, لیکن اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی, اس نے توبہ کر لی, مومن بن گیا. اس کے 100 سال کے گناہ اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے. اللہ اتنی بے نیاز اور بادشاہ ذات ہیں. لیکن اس ساری ڈسکشن کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے, اور اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں, اللہ بے نیاز ذات ہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا کہ اگر میں نے بہت گناہ کیے ہوئے تھے اور اللہ کہیں گے تم نے اتنے گناہ کیے تھے, شرم نہیں آ رہی معافی مانگنے آ رہے, چلو نکلو یہاں سے. نہیں, اللہ کو نہیں فرق پڑتا, اللہ معاف کر دیں گے. اور شیطان یہ اس بات پہ بہکاتا ہے کہ کتنی بار جا کے معافی مانگو گے, ابھی تو معافی مانگی تھی, پھر گناہ میں پڑ گئے, اب کس منہ سے معافی مانگو گے, اب تمہاری بخشش نہیں ہونے والی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ انسان کی کم ظرفی ہے کہ وہ 2 دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے توبہ, پھر گناہ میں پڑ گیا, پھر توبہ کی, اور اللہ اس کی توبہ پہ نا فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی رب ہے. دیکھیے, اگر میں اور آپ اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں تو کیا ہمیں سزا مل چکی ہے, ابھی ہم نے عذاب دیکھ لیا ہوا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا خوف ہے تو مانگ رہے ہیں نا. تو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کو پتہ ہے کہ کوئی رب ہے, کیونکہ اس کو کون مجبور کر رہا ہے معافی مانگنے کے لیے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی ہے, معاف کیا اس کو میں نے. پھر گناہوں میں گھرے گا وہ, پھر توبہ کرے گا, اللہ پھر معاف کر دیں گے. پھر گناہوں میں گھرے گا, اللہ پھر معاف کر دیں گے, پرووائڈڈ کہ توبہ شرطوں پوری والی ہو. تو ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ ساری ڈسکشن کا جو آج کا مقصد تھا میرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا, کہ ہم نے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, اور توبہ کرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ چلو ایک ہی بار ڈیلیٹ ماریں گے, پہلے ذرا مال تو اکٹھا کر لینا, بعد میں شفٹ ڈیلیٹ کر دیں گے, کیونکہ ڈیلیٹ بھی کیا تو اس میں ریسائیکل بن میں چلا جائے گا. شفٹ ڈیلیٹ کریں گے, پہلے ذرا GBs بھر تو لینا, پہلے گناہ تو کرے نا ٹکا کے. تو جو انسان توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے نا, پھر الٹیمیٹلی سے توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے, کیونکہ وہ اس بنیاد پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ خیر ہے معافی مانگ لیں گے, پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی جہاں توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے تو یہ کہا ہے کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے, ان سے گناہ ہو جاتا ہے, یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, تو پھر اللہ ان کو معاف کرتے ہیں. لیکن جو لوگ توبہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ خیر ہے ذرا اکٹھے ہو جائیں پہلے, اس کے بعد, کیونکہ ایک ہی بار معاف کرا لیں اس کے بعد بار بار تھوڑی معاف ہونے, نہیں, اللہ نے بار بار معاف کر دینے ہیں. تو توبہ کی شرائط پوری کرتے ہوئے ہم توبہ کریں, اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ معاف کرتے ہیں, اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن یہ چانس صرف اور صرف 2 پوائنٹس تک ہے. اگر اس وقت تک زندہ ہوئے تو سورج مغرب سے نہ نکل جائے, اور جو اس سے پہلے مر گئے تو جب تک موت نہ دیکھ لیں. حضرت مچھلی کے پیٹ میں تھے حضرت یونس علیہ السلام, ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا تھا ان کی توبہ کی وجہ سے, اور ان پہ عذاب اتنا ڈیو ہو چکا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے تھے کہ بس اب عذاب آیا ہی آیا, حالانکہ اللہ نے بھی حکم نہیں دیا تھا, وہ نکل گئے تھے, اور ان کی قوم نے توبہ کر لی, ان کا عذاب ٹل گیا, اور ان کے اس نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ ایک سزا دی کہ وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن تک رہے موجود. پھر اللہ سے انہوں نے معافی مانگی, وہ بھی ہم قرآن پاک کی دعا ہے جو ہم لوگ ہیں, کون سی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم یہ ان کی دعا ہے جو ہم لوگ دہرا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے انبیاء کی دعائیں نقل کی ہوئی ہیں قرآن پاک کے اندر. تو جب تک ہم موت کا فرشتہ نہ دیکھ لیں جیسے فرعون نے دیکھ لیا تھا, یا ہم قیامت تک, قیامت نہیں, ہم تب تک زندہ ہوئے جب سورج مغرب سے نکل آئے گا, بس یہ اینڈ ہے, اس کے بعد توبہ نہیں ہے.
اس سے پہلے جتنے مرضی گندے کام کیے ہوں, جتنے مرضی گناہ کیے ہوں, چاہے مشرک ہی زندگی گناہ گزاری ہو, توبہ کرے گا, ایمان لائے گا, اللہ سب معاف کر دیں گے. اچھا پھر وہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ جو چاہے گا معاف کرے گا, جو نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا, یہ کون سے والے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا سے معافی منگوائے بغیر ہم ساتھ لے گئے تھے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اگر معافی مانگ لی نا اور وہ جو حق تھا وہ واپس کر دیا, زیرو, سب گناہ صاف ہو گئے. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. تو شرک معاف ہوتا ہے نا. کتنے سارے صحابہ پہلے کیا تھے؟ مشرک تھے, میجورٹی مشرک تھے نا. تو وہ دیکھو جیسے ہی اسلام قبول کیا کہاں تک ان کو اللہ نے پہنچا دیا, اللہ راضی ہو گئے ان سے, کیا اللہ نے ان کو پیغام دے دیا. تو اس سے پہلے مشرکی تو تھے. تو شرک بھی انسان توبہ کر کے مومن بن جائے, شرک بھی معاف ہو گیا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ شرک کبھی معاف نہیں کریں گے, یہ اس شرک کی بات ہو رہی ہے جو موت تک وہ ساتھ لے گیا, یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. یعنی جس کی موت شرک پہ آ گئی وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن جس کی موت ایمان پہ آئی اور اس نے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگی ہوئی تھی, اس نے زندگی میں توبہ بھی نہیں کی ہوئی تھی اور وہ ان توبہ والے گناہ ساتھ لے آیا تھا, اب یہ ان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے بھی جو چاہے گا معاف کر دے گا, چاہے سزا دے دے گا. یہ ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں معاف کروا لیے تھے وہ ختم ہو گئے, وہ نہیں آگے جا رہے, وہ معاف ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو بغیر معافی کے گناہ آگے چلے گئے. ہاں ایک بات اور, اکثر لوگوں کی زندگی میں مسئلہ آیا ہے کہ وہ کسی گناہ میں پڑے تھے, کسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو گئے, اپنے پر ظلم کر بیٹھے جس میں ناجائز تعلق بھی شامل ہیں, اپنی تصویریں شیئر کر لینا, اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے. اس کے بعد ان کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کر لی. پھر ان کو یہ لگا کہ اب تو توبہ کر لی ہے, اب ہم سے مشکلیں کیوں نہیں ہٹ رہی ہیں, یعنی اب ہمیں کیوں وہ اگلا بندہ بلیک میل کر رہا ہے, ہم نے تو توبہ کر لی ہے. یا اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تھے اور بہت انلیگل ایکٹیویٹیز میں ہو گئے تھے, اب تو لوگوں کے حق بھی دے دیے, اب تو ہم نے اللہ سے توبہ بھی کر لی, اب کیوں ہمیں بار بار پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں. یہ بعض اوقات ایک خیال دل میں آتا ہے, ایک شک آتا ہے شیطان کی طرف سے. دیکھیں دنیا میں ایک فزیکل نظام چل رہا ہے, وہ اگر کوئی اس کو اگر کوئی اگینسٹ جائے گا اس کے اثرات تو وہ بھگتے گا. جیسے اگر کسی نے اپنے آپ کو ایک زہر والا انجیکشن لگا لیا ہے اور زہر والا انجیکشن لگاتے ہوئے اس کی نیت تھی خودکشی کی, لیکن اب اس کو لگانے کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں خودکشی تو حرام ہے, تو اب وہ توبہ کر لیتا ہے. تو توبہ تو اس نے کر لی, تو انجیکشن اچانک غائب, کام چھوڑ دے گا اپنا؟ نہیں, وہ تو مرے گا. پھر ایک نے کوئی ٹائم بم لگایا اور اس کی جو بھی تاریں شاریں کٹنی تھیں وہ بھی ان کو فول پروف بنا دیا, اب کوئی اس بم کو آ کے ڈیفیوز ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں غلطی ہو گئی, اب وہ کرے توبہ, بم پھٹے گا انلیس کہ اللہ خود اپنی قدرت سے روک دے. تو اسی طرح سے اگر ہم انلیگل ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہوں گے, کورٹ کچہری تک بات جائے گی, تو توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ سب ایک دم سے غائب ہو جائے گا, نہیں, وہ بھگتنا پڑے گا. اگر ہم لوگ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو گئے تھے, جیسے میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ لڑکے لڑکی کا تعلق بن گیا, آپس میں تصویریں تک ایکسچینج ہو گئیں, بہت بیکار قسم کے میسیجز ایکسچینج ہو گئے, اس کے بعد لڑکی کو احساس ہو گیا, وہ توبہ کر لیتی ہے, لیکن وہ لڑکا اس کی تصویریں آگے چلا دیتا ہے, تو وہ لڑکی یہ کہے کہ جی میں نے تو توبہ کر لی تھی, میری تصویریں آگے کیوں چلی؟ وہ تو چلیں گی, وہ تو نکل گیا, تیر کمان سے نکل گیا ہے. تو توبہ کا اثر آخرت میں جا کے پتہ چلے گا, دنیا میں اسی وقت ضروری نہیں پتہ چل جائے گا, آخرت میں ضرور پتہ چلے گا. تو آپ توبہ کرنے سے اس وجہ سے پیچھے مت ہٹیں, یا اگر توبہ کر چکے ہیں تو اس وجہ سے نہ ہٹیں کہ بھی میں تو ایک دم سے بادشاہ نہیں بن رہا, میں نے تو توبہ بھی کر لی ہے. اس کا مطلب توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر اگر جانا ہی ہے دوزخ میں, چلو پھر کھل کے مزے تو کرے نا, نہیں, یہ نہیں کرنا. توبہ کرنی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف کر چکے, اور اس امید کے ساتھ کہ دنیا میں جو ہم نے پٹھی حرکتیں کی ہیں اس کے اثرات دنیا میں تو بھگتنے پڑیں گے. اللہ بچا لے تو اللہ کی مہربانی ہے, نہیں تو وہ تو بھگتنے ہی پڑیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ہماری آسانی ہے. ایک عورت تھی, اس نے زنا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے, اور وہ خود پیش ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مجھ پہ جو ہے نا وہ حد جاری کر دیں, مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اور بھی واقعات ہیں, آپ نے منہ پھیر لیا, پھر سامنے آیا, پھر منہ پھیر لیا.
تو اس عورت پیش ہو گئی اور یہ حاملہ تھی، تو اللہ کے نبی نے نا ٹائم دیا جب تک اولاد ہو جائے. اس کے بعد یہ پھر پہنچ گئی کہ میرے پر حد داری کرنی ہے آپ نے. پھر آپ نے جو رجم کا حکم تھا اس کے اوپر لاگو کیا، اس کو پتھر مار مار کے مار دیا گیا. اس کے مرنے کے بعد کسی شخص نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ایسی توبہ تھی کہ اگر وہ یہاں سب پہ تقسیم کر دی جاتی نا تو ان سب کی بھی بخشش کا باعث بن جاتی. ایسی توبہ تھی اس عورت کی. اب بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ بری زندگی گزار کے پتھر کھا کھا کے جا رہی ہے. اب اس نے توبہ یقیناً کی ہوگی لیکن پتھر پڑے نا پھر بھی، کیونکہ اس رول کے اندر آ گئی تھی. لیکن اس توبہ کا اثر آخرت میں اس کو ایسا مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی ایسی توبہ قبول ہوئی ہے کہ اس کی توبہ سارے شہر پہ بانٹ دیں سب کی مغفرت ہو جائے گی. ایسی توبہ قبول ہوئی ہے اس کی. تو توبہ کا رزلٹ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا. تو یہ بھائی اندیکھے کا سودا ہے. اس وقت ہمیں غیب پہ ایمان لانا ہے، اور جب تک ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، کب تک نہیں پتہ ہمیں، جب تک زندگی ملی ہوئی ہے ہم سے گناہ ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف کرتے ہیں، کریں گے اللہ معاف. دیکھو جو ایک یقین کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کو معاف کرے گا. اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے کہ میری ذمہ داری ہے میں اس کو معاف کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج ہو جائے گا کہ میں اللہ سے فل شرائط کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں اور اللہ پھر بھی معاف نہیں کر رہے. نہیں، یہ تو غیرت کو چیلنج ہو جائے گا. اللہ کنفرم معاف کریں گے. تو میں اور آپ کبھی بھی اپنی توبہ میں چوکیں نا. ابھی آپ لوگوں کو سوال لیتا ہوں، اس کے بعد کوشش کریں گے کہ میں کیمرہ تو بند کر دوں گا کیونکہ نہ چاہتے بھی اس کے اندر مجھے ایک فیلنگ آنی شروع ہو جائے گی. تو میں کیمرہ بند کروں گا. اس کے بعد نا ہم آپ کے سوال لوں گا. پہلے میں جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں میں جواب دے سکا، کیونکہ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ الحمدللہ پہنچا دی ہے. توبہ کی امپورٹنس بتانی تھی، اس کے اثرات بتانے تھے. اور ہاں سوری ایک چیز مس ہو گئی. اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا اس میں 11 دن بچے ہیں، کیونکہ آج 19 روزے ہو گئے. اب 10 دن بچے ہیں، 11 دن بچے ہیں. ان میں 5 راتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں سے کوئی ایک شب قدر ہے. اور یہ اتنی برکت والی رات ہے. ویسے تو رمضان کا ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، آخری عشرہ سارا ہی رحمت برکتوں والا ہے، لیکن خاص طور پہ جو شب قدر ہے اس میں بہت لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو ہم اپنی زندگی کے سارے کام آگے پیچھے کر لیں اور ان 5 راتوں کی قدر کر لیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی زندگی گزری ہے ان میں گناہ ڈیفینیٹلی ہیں. آپ کو شاید کسی کو چلو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو شاید مجھے دیکھ کے لگتا ہو جی کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے. اللہ نے میرے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے جو آپ لوگ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم سب حمام میں ننگے ہیں، ہم سب کے اندر غلاظت ہی بھری ہوئی ہے. تو ہم سب اللہ سے اس 11 دنوں کے جو بچے ہوئے رہ گئے نا اس پہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن یہ زندگی تک کا وعدہ ہے، اس کے بعد کا نہیں ہے وعدہ. اگر ہم گناہ معاف کروائے بغیر ساتھ لے گئے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے نہ کرے. لیکن اگر ابھی توبہ کر لی تو اللہ کنفرم معاف کریں گے، کنفرم معاف کریں گے، جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں. پرووائڈڈ کہ میں شرطیں دہرا دیتا ہوں، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہو، گناہ فوراً چھوڑ دیا جائے، اور اگر حق مارا ہوا تھا تو وہ حق بھی فوراً لوٹانا پڑے گا، فوراً لوٹانا پڑے گا. ان شرائط پہ توبہ کر لی اللہ کنفرم معاف کریں گے. تو ابھی سوال دیکھ لیتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کے بعد بس کیمرہ آف کر دیں گے اور پھر جو ہے نا وہ کوشش کریں گے کہ لائٹیں بند کر کے تو کوئی اللہ سے کوئی دعا مانگ کے اپنے آپ کو توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں. میں نے اپنی بات پوری کر لی ہے، تو آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کے ساتھ کوئی جواب دے سکا اللہ کی مہربانی سے تو جواب دے دوں گا. کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو جی. نہیں تو پھر اس کے ورثاء ہوں گے نا، یعنی اگر کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں تو اس کے ورثاء تک پہنچا دیں گے وہ پیسے. اور اگر وہ ہیں ہی نہیں تو چلو اس کا جتنا حق مارا تھا وہ میں نہیں رکھ سکتا. یعنی اگر میں نے کسی کے 10 لاکھ روپے مار لیے، اللہ بچائے ویسے بتا رہا ہوں، اور وہ اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے، خاندان اس کا ختم ہو چکا ہوا ہے، تو اس سے وہ 10 لاکھ میرے نہیں ہو جائیں گے، مجھے وہ صدقہ کر دینے پڑیں گے. میں نہیں رکھ سکتا ان پیسوں کو. اس تک پہنچا دیے تو پہنچا دیے، نہیں اپنے پاس نہیں میں رکھ سکتا، مجھے صدقہ کرنے پڑیں گے وہ پیسے. وہ پڑھنی پڑیں گی نا. اس پہ تو دیکھیں میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ نا فقہی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اناف ہمارے معاشرے میں ہیں زیادہ،
تو ان کے جو علماء سے سیکھی ہوئی بات ہے، ہمیں نمازیں دہرانی پڑیں گی، لوٹانی پڑیں گی، اور اس کا ایک ریزنیبل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1+1 جوڑ لیں، یعنی آپ ہر نماز کے ساتھ ایک پرانی نماز پڑھ لیں. جیسے آپ عصر پڑھیں گے ابھی، تو عصر کے ساتھ اپنی پرانی عصر پڑھ لینا، اور پڑھ سکتے ہیں بالکل. یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ نوافل ہیں جو نہیں پڑھ سکتے. آپ عصر پڑھ لیں، فجر کے بعد فجر پڑھ لیں، فجر سے پہلے فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. کوئی بات نہیں. اس شخص نے جس نے توبہ کی تھی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اس نئی بستی کی طرف بس چلنا ہی شروع کیا تھا، اور وہ جو دوسرا ورژن میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ فاصلہ سکڑ جائے، تو اللہ نے اس کی ڈائریکشن ہی دیکھی تھی نا. میرے اکنامکس والے ٹیچر انسان ہیں نا، انہوں نے میرا آدھا سوال ہی دیکھ کے مجھے پورے نمبر دے دیے تھے. تو ہم قدم تو بڑھائیں نا. ہم نے ایک بار قدم بڑھا لیا کہ اللہ ہم ساری قضا نمازیں دیکھیں ہم شروع کر چکے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ اس کو پورا نہیں کر دیں گے؟ کیا اگر بیچ میں موت آ گئی اللہ پورا کر دیں گے اس کو؟ شروع تو کریں. میں خود اس بہت دیر سے دین کی سمجھ آئی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا، 1+1 کا رول چلا لیا. تو اس پہ شروع کر کے دیکھیے، اگر موت آ گئی اور نمازیں پوری نہیں ہوئیں تو اللہ اس کو پورا کاؤنٹ کر لیں گے. اور چلو آپ نے کہا جی کہ میں نے صرف 5 سال کی نمازیں چھوڑی ہوئی تھیں، مجھے اندازہ نہیں تھا. اب آپ نے وہ 5 سال کی نمازیں بھی پڑھ لیں اور آپ اس کے اوپر پھر قضا چلائے جا رہے ہیں، تو کوئی آپس میں ٹکرا کے ختم تھوڑی ہو جائیں گی، وہ نوافل مان لیں گے اللہ تعالیٰ. یہ تھوڑی ہے کہ اندازہ نہیں ہو رہا تو میں کہیں زیادہ نہ پڑھ لوں، نوافل ہو جائیں گے یار. اور اگر کم ہو گئیں تو ایک بار ایک رستے پہ شروع کر دیا ہوا تھا چلنا، اللہ پوری کر دیں گے اس کو. یعنی پیسے ہی خرچ ہو گئے. میں یہ تو خیر کسی مفتی صاحب سے پوچھنے والی بات ہے، میں اہل نہیں ہوں یہ بات کرنے کا، کہ اب جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ تو پھر اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے اب، اور انفیکٹ اللہ نے اسے واپس بھی لے لیا ہوا تھا، تو وہ تو اللہ پھر معافی قبول کرنے والے ہیں. دیکھو قتل کی سزا ہے اور بنی اسرائیل میں بھی ہوگی، تو وہ جو 100 قتل کرنے والا تھا وہ تو حق پورا کیے بغیر ہی بخشا گیا، تو وہ شروعات کر چکا ہوا تھا. ہو سکتا ہے وہ سب لوگوں کے پاس جا کے معافی بھی مانگ لیتا یا اس وقت کوئی دیت بھی ادا کر دیتا، لیکن وہ نہیں کر پایا. شروع کر چکا تھا، اللہ نے سب معاف کر دیا. تو اس لیے کہ جس کے حق مارے ہوئے ہیں اور اب اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو اللہ سے تو معافی مانگے نا، اور اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی آئے گا میں فوراً واپس کروں گا، تو اللہ ہو سکتا ہے اسی کو ایکسیپٹ کر لے. سر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر کوئی گناہ کیا ہے اور اس کی توبہ کی ہے تو پہلی بار جو توبہ کرتے ہیں نا اس میں ایک بہت زیادہ ندامت والا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ وہ گناہ کیا اور دوبارہ اس کی توبہ کی یا 3-4 دفعہ 5 دفعہ یہ ہو گیا تو پھر وہ ندامت اتنی نہیں رہتی ہر بار کی توبہ میں. تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ توبہ کی تو اس میں بہت زیادہ اثر موجود تھا اور بہت عرصے تک اس گناہ کو چھوڑے رہا، اور اس کے بعد پھر اس گناہ میں پڑ گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ توبہ کی تو اب اس اثر سے نہیں ہو سکی توبہ. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور وہ آخر کار اس بات پہ لے جائے گا یار چھوڑو دفعہ کرو، تمہاری توبہ کا فائدہ کیا ہے. تو توبہ کرنا تو نہیں چھوڑنا، لیکن اگر پھر بھی ہم بار بار ان گناہوں میں اترے چلے جا رہے ہیں اور ہماری توبہ بھی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. اب جیسے نلکا چلا دیا ٹب کے اندر لیکن اس کا نیچے سے کیپ بند نہیں کیا تو پانی نکلتا رہے گا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے توبہ کی شرائط پوری کی ہیں، کیا واقعی ہم نے وعدہ کیا ہے، کیا ہم نے واقعی سٹیپ لیا ہے، کیا واقعی ہم نے کوششیں پوری کر لی ہیں. اگر کر لی ہیں تو کوئی بات نہیں، 50 دفعہ توبہ توڑیں، 50 دفعہ توبہ کریں. اور یہ قدرتی بات ہے کہ ہر اگلی دفعہ میں جذبہ کم ہوتا جائے گا، یہ ہوتا ہے، لیکن توبہ کرنی نہیں چھوڑنی. لیکن یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ کیا ہم کہیں پر کچھ کمی تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رکھا ہوا ہے پاس، بیک اپ لیا ہوا باقاعدہ، اپنے ڈرائیو میں بھیج دیا ہوا ہے، موبائل سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سے موبائل نمبر مانگ لیتے ہیں دوبارہ، تو پھر اس کا مطلب ہم نے سٹیپس پورے نہیں لیے ہوئے. تو سٹیپس پورے لے لیں، پھر آپ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے پھر توبہ کریں. کس کا؟ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ سمجھتے ہیں کہ اس نے پہلے جو وعدہ کیا تھا وہ پوری نیت سے کیا تھا، اب یہ پھر اپنے بشری تقاضوں کی وجہ سے مجبور ہوا، اور بہرحال انسان تھا، اس نے گرنا ہی گرنا تھا، تو اس کو وہ وعدہ خلافی نہیں مانی جائے گی. اس نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اس کے بعد پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ٹھیک ہے گناہ ہے، وعدہ توڑ دیا، لیکن اب دوسرے گناہ کی جب پھر توبہ کر لے گا تو پھر وعدہ خلافی معاف ہو جائے گی. تو اس لیے شیطان دھوکے دیتا ہے کہ اب تم نے توبہ توڑ لی ہے، اب تمہاری توبہ تو دوبارہ قبول نہیں ہونی،
بھئی کوئی فزیکل چیز تھوڑی سی کہ ٹوٹ گئی کہ ٹانکے نہیں لگ سکتے, اللہ پھر پہلے جیسا کر دیں گے. تو اس لیے اگر توبہ ٹوٹ جائے, میں جو آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا تھا اس میں 3 دفعہ ذکر ہے اس بات کا, 3 دفعہ, کہ پھر وہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ میں گرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں گرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں گرتا ہے. اس سے زیادہ بھی ہوتا تو اللہ زیادہ بھی معاف کر دیتے. تو اس لیے توبہ جتنی دفعہ بھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے, توبہ کرنے سے توبہ نہیں کرنی. جی سر اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر رہا ہے لیکن توبہ کرتے ٹائم اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ میری توبہ 10-15 دن ہی میں اس پر قائم رہ سکوں گا, سٹیپس پورے لے لیے ہیں, جسٹ کوئی نہیں. سٹیپس پورے لے رہا ہے, صرف اپنی کمزوری ہے نا کہ میں نہیں چل سکوں گا, تو اللہ سے دعا مانگے اللہ استقامت دے. لیکن اگر پلان کر رہا ہے, اگر پلان کر رہا ہے کہ 15 کو دن گزارنے میں نے بس, تو پھر یہ وعدہ نہیں ہو رہا ہے. کمزوری کا احساس ہو رہا ہے, اللہ سے مدد مانگ لے, اللہ میں بہت کمزور ہوں, مجھ سے نہیں رہا جائے گا, آپ نے میری مدد کرنی ہے, میں یہ سٹیپس لے سکتا تھا میں نے لے لیے ہیں, اب آگے آپ نے مدد کرنی ہے, میں نہیں کچھ کر سکتا. اس کمزوری کا اظہار کرنا, عاجزی کرنا اور اللہ کی پناہ میں جانا بالکل ٹھیک ہے, لیکن پلان کر کے 15 دن کا مارجن رکھنا, یہ تو توبہ ہی نہیں ہو رہی ہے. جی جو شخص موت کے وقت ایمان والا ہے وہ الٹیمیٹلی جنت میں لازمی جائے گا. حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں. ایک شخص جو ایمان والا ہوگا, کئی ہوں گے, لیکن اتنے شدید گناہ ہوں گے اس کے کہ قیامت کے دن اس کا گناہ والا پلڑا جھک گیا ہوگا اور وہ دوزخ میں چلا جائے گا, لیکن ہوگا ایمان والا, ہوگا موحد, توحید پرست ہوگا, کیونکہ شرک معاف نہیں ہونا, ہوگا توحید پرست. اس کے دل میں رائے برابر بھی اگر ایمان ہوگا نا, ہوگا کیا کہ وہ دوزخ میں ہوگا, اس کے جو باقی وہاں کے فیلوز ہوں گے کفار, وہ اس کو تانا ماریں گے, وہ کہیں گے کہ تم تو توحید والے تھے, تم بھی یہی ہو. جب یہ بات وہ کہیں گے پھر اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا, پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کو نکالو یہاں سے, پھر اس کی ڈرائی کلیننگ ہو کے سارا وہ صاف ستھرا ہو کے پھر جنت میں جائے گا, اور وہ جو آخری جنتی ہوگا اس کی جنت بھی دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو موت ایمان, دیکھیں ہم نا جنازے کی دعا آتی ہے کسی کو, جنازے کی آخر میں کیا ہے, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان, کہ اللہ ہم میں سے جس کو فوت کرنا ایمان پہ فوت کرنا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے, بہت بڑی کامیابی ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ایمان, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد نہیں موڑنا. تو ہماری دعا ہی اللہ سے ہوتی ہے کہ موت کے ایمان پہ آئے. تو ایمان پہ جس کی موت آ گئی اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہے. لیکن ہم لوگ اگر یہی سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ چلو آخر کار تو جنت میں جانا ہے نا, بھئی دوزخ میں 2 سال بھی گزار سکتے ہیں, نہیں گزار سکتے, تو کیوں ہو کے جائیں دوزخ سے, کیوں, کیا اللہ نے اسکیمیں بند کر دی ہیں, کیا داخلے بند ہو گئے ہیں اب, یعنی اب ویٹنگ میں جانا پڑے گا, ابھی زندہ ہے توبہ کریں نا اللہ سے, جائیں نا ڈائریکٹ جنت کے اندر. اور اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اللہ کے غضب پہ غالب ہے. ایک اور حدیث یاد آ گئی, ایک فاحشہ عورت تھی, پروسٹیٹیوٹ تھی, اور اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا, اور اللہ نے اس عمل کے اوپر اس کی بخشش کر دی تھی. اس میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اچھا اس کا مطلب پروسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں, یہ پوائنٹ نہیں ہے, اور یہ بھی پوائنٹ نہیں ہے کہ کتے کو پانی پلانا اتنا نیک عمل تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے دل میں خیر موجود تھی, اللہ نے اس کو موقع دیا, وہ اس کو یوز کر گئی. موقع دیا, اس کے اندر ٹیلنٹ موجود تھا, اللہ نے قبول کر لیا. تو ہم چانس کی تلاش میں زندگی نہ گزاریں کہ شاید ہمیں بھی کبھی کتے کو پانی پلانے کا موقع مل جائے, ہم کتے ڈھونڈتے پھریں. اب کتے ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کتوں میں اترنا پڑے گا, تو ہمیں کتا ہی نہ ملا, ہمارے ساتھ کتوں والی ہو گئی. تو اس لیے ہم نے چانس پہ نہیں زندگی گزارنی. آپ لوگ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں یا چانس پہ رہتے ہیں, شاید اس ٹاپک میں سے سوال آ جائے جو آپ کو آتا ہو, تیاری کرتے ہیں نا, تو چانس پہ نہیں قیامت میں جانا, اپنی تیاری پوری کر کے جانا ہے. بس آخری سوال. جی نہیں, سب کچھ معاف ہو جائے گا تو دفع کرو نیکی کیا کرنی, یہ بات نہیں ٹھیک. ورنہ اللہ قیامت کے دن جس کے گناہ چاہیں گے تو بے شک سارے معاف کر دیں گے, یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ جو میں نے بات کی کہ اس انسان کو دوزخ سے نکال کے اللہ جنت میں لے جائیں گے, تو وہ معاف ہوگا تو جنت میں جائے گا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ سب معاف کر ہی نہیں سکتے, انسان کی سوچ غلط ہے کہ سب اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے.
اور اللہ نے کسی کو دوزخ میں بھیجنا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. اللہ بھیجیں گے دوزخ کے اندر، اللہ بھریں گے دوزخ کو انسانوں سے. پھر وہ ایک تھا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتہ ہے سب کی شفاعت کریں گے اور وہ جو دعا کریں گے اس وقت، وہ میں نے سنا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کہ وہ والی دعا ہے جو ہر نبی کی اللہ تعالیٰ دعا رکھیں گے دعا. تو سر اب بندہ سوچے کہ چلو گناہ گار لیکن ایک دعا کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے کرنی ہے، وہ دعا ہے جو کبھی آدمی کرتے وہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے دعا کریں گے؟ نہیں کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا نا کہ اپنے اہل کو اور ایمان والوں کو جانوروں کو کشتی میں لو اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، تو اللہ کا حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سے وعدہ تھا. اہل مطلب گھر والے، ان سے وعدہ تھا اللہ کا. ان کا بیٹا نہیں بچا، بیوی بھی نہیں بچی، ایک بیٹا بھی نہیں بچا. لیکن قرآن میں بیٹے کا واقعہ ہے، وہ اس نے کہا میں بچ جاؤں گا. نوح نے کہا نہیں بیٹے آ جاؤ، آج کوئی نہیں بچ سکتا، میں بچ جاؤں گا. وہ گیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اللہ سے عرض کی، ڈرتے ڈرتے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، اتنی زیادہ تبلیغ کسی نے نہیں کی ہے. پھر بھی اللہ سے وہ ڈرتے ڈرتے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں تھا، تیرا وعدہ سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسب پہ، نبیوں کی بیویاں بدکار نہیں ہو سکتی، نبی کے گھر کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا جو بیٹا ہو وہ حرام کا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، تمہیں جس بات کا نہیں پتا وہ مت پوچھو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہاری خونی اولاد نہیں تھا، وہ تمہارے اہل بننے کی لسٹ سے نکال دیا اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے. تو میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کے لیے ہمارے نبی کی شفاعت پوری کرنی ہے ہم اس لسٹ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اللہ نے جب نبی کے اہل میں سے ان کے سگے بیٹے کو نکال دیا، یہ کہنے کے باوجود کہ اہل کو میں بچاؤں گا، اور حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اللہ وہ میرے اہل میں سے تو تھا. ایک سوال کیا ہے نا کہ میرے اہل میں سے تھا، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں تھا وہ تمہارے اہل میں سے. تو ہم لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شفاعت کی دعا کرنی ہے اور میں بھی اس کے اندر کور ہو جاؤں گا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کو اہل سے نکال دیا تو میں شفاعت سے نکل جاؤں گا، یہ تو میرے پاس تو کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے نا. تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس شفاعت کے اندر کور ہو جائیں گے. ہاں اللہ نے ان کی شفاعت قبول کرنی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے کرنی ہے اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول نہیں ہے. وہ دعا کریں گے لیکن اس کی دعا، ان کی دعا کے اندر کون کون کور ہوگا اس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو نسب نہیں آگے بڑھا سکتا تو شفاعت کی دعا کیسے ہمیں کور کر سکتی ہے؟ تو یہ نا شیطان کے وہ دیے ہوئے دھوکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگ آئے اور میں نے کوشش پوری کی بات سامنے رکھنے کی. تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.